اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس تفسیر کے بارے میں بات کروں گی وہ سورہ دخان کی ابتدائی 9 آیات ہیں، کیونکہ آج شب برات کا دن بھی ہے اور اسی دن کی مناسبت سے آج میں نے سورہ دخان کی تفسیر کا حوالہ آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ بعض لوگ شب برات کو محض ایک عام دن تصور کرتے ہیں، لیکن میں آج شب برات کی اہمیت کو اس صورت کے ذریعے واضح کروں گی اور کچھ احادیث کا حوالہ دے کر آپ لوگوں تک اس دن کی مناسبت سے بات کروں گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم کے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ ہمارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تمہیں یقین ہو کسی کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے تمہارا رب اور تمہارا رب اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سورہ دخان حامیم سے شروع ہوئی ہے۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس سے مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، اس آیت سے مراد قرآن کی قسم ہے جو حلال اور حرام وغیرہ ان احکام کو بیان فرمانے والا ہے، جس کی لوگوں کو حاجت اور ضرورت ہے۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ شب قدر والی رات ہے یہ رات، اور بعض مفسرین اس سے شب برات مراد لیتے ہیں۔ اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے، اور اسے برکت والی رات اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کا نازل ہونا ہے، اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ جن کثیر علماء کے نزدیک یہاں آیت میں برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ جس کا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، بے شک ہم نے اسے شب قدر کی رات یعنی فضیلت والی رات میں اتارا، اس لیے مبارک رات ہے اور اس رات میں عبادت کی جاتی ہے۔ برکت والی رات کے بارے میں قول یہ بھی ہے، اس سے مراد شب برات ہے۔ اس سے مناسبت سے یہاں شب برات کے 2 فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق، اور اس میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور عرفے کی رات اذان فجر تک جاگنے کی رات۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو عذاب فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یعنی جو لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہیں کرتا، اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ فیہا یفرقu، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والے ہر حکمت والا کام جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ بے شک ہم ہی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء آئے اور اللہ کے احکامات بجا لائے۔ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا ہوا اس رات میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے گئے ہیں،
اور ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو انجام دیں گے۔ قرآن کا اترنا اور رسولوں کے تشریف آوری تمہاری اس رب عز و جل کی طرف سے بندوں پر رحمت ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا رب ہے، بے شک وہی ان باتوں کو سننے والا اور ان کے کاموں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ ایک کفار مکہ، اگر تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا رب ہے تو اس بات پر بھی تم یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہی معبود زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کا یعنی کہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، جس کی ایسی شان ہے کہ وہی رب ہونے اور عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کام کو بخوبی سارا انجام دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو بھی جانے اور ان کی تعلیمات کو عام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر سے کروں گی: وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے جو اولین اور آخرین میں کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ قرآن مجید ان کے کلام کی خود قسمیں کھاتا ہے اور جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ کوئی بھی نہیں ہے اور نہ آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو شب برات کی اہمیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اس وجہ سے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔